سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، الف لام، علم کی روشنی زندگی زندگی، اے خدا آئینہ زندگی بھر کمی، عقل و دانش فہم ہے یہ تیرا کرم، یوں ہی کرتا رہے تو عطا، رب زدنی۔ اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ۔ وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز، مومن کی پاک روح کا ایک نور ہے نماز، شیطان کی پہنچ سے بہت دور ہے نماز، دل کو خدا کی یاد کا مسکن بنا کے دے، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ۔ برکت ہزار ساتھ ہے لاتی ہے یہ نماز، جلوہ خدا کا ساتھ دکھاتی ہے یہ نماز، بندے کو اپنے رب سے ملاتی ہے یہ نماز، ملنا ہے نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ۔ منکر نکیر قبر میں پوچھیں گے جب حساب، دے گی نماز خود ہی نمازی کا سب جواب، مٹ جائے گا نماز سے سب قبر کا عذاب، ہاں ہاں اس رب العالمین سے تو لا
میں سجدے میں جا کے دیکھ. کا جلا لے جس کا جی چاہے، نظام زست پاکیزہ بنا لے جس کا جی چاہے. اور یہ محفل سرور کونین کی پاکیزہ محفل ہے. یہ محفل سرور کونین کی پاکیزہ محفل ہے. یہاں رحمت برستی ہے، نہا لے جس کا جی چاہے. اب آئیے بلا تاخیر میں محفل کے شروعات میں نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے مدرسہ کلیمیہ کمالیہ کی ایک طلبہ جن سے میری مراد سہرش فاطمہ ہے، ان کو میں اسٹیج پہ مدعو کروں گا کہ وہ آئیں اور نعت نبی صلی اللہ تعالی وسلم پیش کریں. میں آپ کے سامنے نعت رسول پیش کروں. اس کے قبل ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. ہر آنگن جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. ہر آنگن جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر. نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر. میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول. سبحان اللہ سبحان. میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے. اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے. اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے. میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا. بے شک سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو. اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. ایک کاش میں بن جاؤں مدینے کی مسافر. ایک کاش میں بن جاؤں مدینے کی مسافر. پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل جس نے ہمیں پل سے خود پار لگانا ہے. کل جس نے ہمیں پل
سبحان اللہ نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینہ چلتے. چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینہ چلتے. مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں. سبحان اللہ. مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں. رحمتوں کی چادر کے سر پہ سایے چلتے. رحمتوں کی چادر کے سر پہ سایے چلتے. مصطفیٰ کے دیوانے مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پر پر کسلی علا. پھول کھلتے ہیں پر پر کسلی علا. جھوم کر کہہ رہی ہے عبادیں صبا. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود. سبحان اللہ. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. سبحان اللہ. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی. چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں. اور جنت مدینے میں موجود بے ہے. شک. سبحان اللہ. آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب رنگ پر ہے بہار مدینہ کی سب جنتیں نثار مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ.
کافی ہے، دل میں سرکار دو عالم کی وفا کافی ہے، دل میں سرکار دو عالم کی وفا کافی ہے، دل میں سرکار دو عالم کی وفا کافی ہے، قلب مضطر کو مدینے کی دوا کافی ہے، بے شک سبحان اللہ. قلب مضطر کو مدینے کی دوا کافی ہے، جتنے بیمار شہ طیبہ ان سے کہہ دو، جتنے بیمار شہ طیبہ ان سے کہہ دو، لب پہ بس صلی اللہ کافی ہے، لب پہ بس صلی اللہ کافی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے خط برسل، اے خط برسل، باقی مدنی پودند میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن بچوں کا نشرہ ہے وہ بچے اپنے والد گرامی کے ساتھ اسٹیج پہ تشریف لے آئے. محمد ایان ولد فرید خان صاحب، محمد نواز ولد نوازن منصوری صاحب، محمد حسنین ولد جنید منصوری صاحب، عبد المنان ولد افضل مکرانی صاحب، عادل ولد رئیس خان صاحب، عبید ولد شہزاد شیخ صاحب، عزیر ولد شہزاد باغوان صاحب، ایان ولد امجد خان صاحب، شیفان ولد اخلاق خان صاحب، معیز ولد سلیمان خان صاحب، کونین ولد مصطفیٰ باغوان صاحب، زید ولد ایشان خان صاحب، مدثر ولد اقبال خان صاحب، جنید ولد اسلم خان صاحب، سفیان ولد عرفان خان صاحب پنڈارواڑی، عاطف ولد شاداب منصوری، شبر ولد سمیر خان صاحب مسوری ناکا، ارشان ولد دانش منصوری فرقہ اسٹوڈیو، ایاز ولد محمد حسین شاستری کالونی. وقت کا دامن تنگ ہے، جلد از جلد آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. انشاءاللہ ایک اچھے پروگرام کے بعد آپ کا استقبال کیا جائے گا. ارے شیخ آؤ نہیں، فرق کیا ہے، آ جاؤ اوپر آ جاؤ. ایاز ولد محمد حسین شاستری کالونی، المیر ولد سمیر منصوری صاحب گل مہر، راشد ولد رئیس خان صاحب اندرا کالونی، ارشد ولد اسلام پٹیل صاحب گل مہر، فرقان ولد اسلام انصاری صاحب ہریٹھے پیر، احمد رضا ولد حاجی نوشاد صاحب گل مہر، حسنین ولد رئیس شاہ صاحب شری نگر، عبد الاحد ولد آصف خان صاحب گل مہر، محمد علی ولد وسیم الدین صاحب جیل روڈ، راہین ولد شاہد خان صاحب شاستری کالونی. لڑکوں میں اور کسی کا نام اگر چھوٹا ہے تو آپ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں. سبھی والد گرامی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیں ترتیب سے لائن کے بیچ کے بعد. اب آئیے میں کمسن طلبہ و طالبات کی آخری کڑی آپ کے سامنے پیش کروں، جن سے میری مراد زہرا فاطمہ ایک ننھی سی بچی آپ کے سامنے نعت نبی صلی اللہ تعالی وسلم پیش کریں گی. سماعت. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں مگر، ان کی تصویر سینے سے موجود ہے. اس میں آخر کلام الہی دیا
سبحان اللہ ماشاء اللہ. قرآن پاک کی ضروری معلومات، نماز کا مکمل طریقہ، فاتحہ کا مکمل طریقہ، کلمے، مسنون دعائیں اور دیگر ضروریات زندگی میں کام آنے والے مسائل یاد کیے ہیں. دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور اضافہ فرمائے اور ان کے والدین کو اس کا بہتر اجر عطا فرمائے. سبحان اللہ. والنٹر حضرات استقبالیہ رسموں کا ادا کریں، گل پوشی فرمائیں. جو حضرات اب تک ادھر ادھر کھڑے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ برائے کرم جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں. استقبالیہ رسم کے بعد انشاءاللہ کمپٹیشن والے طلباء و طالبات کا پروگرام ہوگا. اس کے بعد آج کے ہمارے جلسے کے مقرر خصوصی حضرت علامہ مولانا مفتی جعفر نوری صاحب قبلہ جو کہ گوالر سے تشریف لا چکے ہیں، حضرت کا بیان ہوگا. اس کے بعد پیر طریقت حضرت الحاج مولانا علیف نقشبندی صاحب قبلہ حضرت کا بھی بیان ہوگا. آپ کو ان کے بیانات بھی سماعت فرمانا ہے. اور اس کے بعد انعامات تقسیم اور صلاۃ و سلام اور دعا ہوگا. تو آپ حضرات جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بچوں کا اور ان کے والد کا بھی استقبال کیا جا رہا ہے. جن حضرات کا استقبال ہو چکا ہے حضرات پیچھے کی طرف جو کھڑے ہیں ان کا استقبال کریں. الیاس بھائی پیچھے والے حضرات کا استقبال کریں. جن حضرات کا استقبال ہو چکا ہے وہ بچوں کے ساتھ نیچے پنڈال میں تشریف لے آئیں. ایک ایک کر کے آہستگی سے آ جائیں. भैया भैया سبحان اللہ. یہ ایک بچی ہماری ڈائمنڈ پارک کالونی سے اس کے نانا استقبال میں شرکت ہوئے ہیں. دعا کرے اللہ تعالیٰ اس بچی کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور ان کے والدین کو، اس کے نانا نانی کو اس کا بہتر اجر عطا فرمائے. اب آئیے بلا تاخیر محفل کے کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے تلاوت کلام پاک ہوگی. اس کے بعد پھر کمپٹیشن والے طلباء و طالبات کا پروگرام ہوگا. صدام بھائی کا استقبال کریں. ادھر والنٹر حضرات. چنٹو بھائی ہار لے کے ادھر آ جائیں کونے پہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ حضرات ایک ایک کر کے آپ دھیرے سے نیچے آ جائیں تاکہ پروگرام کی کارروائی کو آگے سبحان اللہ ماشاء اللہ. جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ جلسہ گاہ میں تشریف رکھیں. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان اللہ، ماشاءاللہ، شرافت، صداقت، دیانت ہے موتی. مچل کے کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ. الحمدللہ اس کی صدائیں بلند رکھیں، محفل میں تھوڑی بیداری کا ماحول بنائیں. انشاءاللہ اب آپ کے سامنے مدرسے کے طلباء و طالبات اپنا پروگرام پیش کریں گے. ابھی آپ نے قاری خوش الحان ماہر تجوید و بیان حضرت حافظ و قاری شاہد حسین صاحب قبلہ سے تلاوت سماعت فرمائی. شاعر کہتا ہے کہ شرافت، صداقت، دیانت ہے موتی، اور یہ موتی ہمیشہ لٹاتا ہے قرآن، اور جہالت کا نقشہ دلوں سے مٹا کر ہدایت کا رستہ چلاتا ہے قرآن. اور مبارک ہو احباب اس کی تلاوت، مبارک ہو احباب اس کی تلاوت، کہ رحمت کا دریا بہاتا ہے قرآن، کہ رحمت کا دریا بہاتا ہے قرآن. اب آئیے بلا تاخیر میں محفل کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے مدرسہ کلیم کمالی کے ایک طالب علم عبد المنان ولد محمد افضل مکرانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور حمد باری تعالیٰ پیش کریں. سب کی زبان پہ یا رب ہر دم ہے نام تیرا، سب کی زبان پہ یا رب ہر دم ہے نام تیرا، تو مالک دو عالم ایک ایک غلام تیرا، تو مالک دو عالم ایک ایک غلام تیرا. مجھ میں کہاں یہ طاقت عظمت بیاں ہو تیری، مجھ میں کہاں یہ طاقت عظمت بیاں ہو تیری. کیا حمد کر سکوں میں اے ذوالکرام تیرا، کیا حمد کر سکوں میں اے ذوالکرام تیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آئیے میں پھر حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے ایک طلبہ جن سے میری مراد زویا فاطمہ ولد نوشاد باغوان صاحب، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لے آئیں اور حمد باری تعالیٰ پیش کریں. رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گی، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گی، جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی، جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی، دل جھوم سجائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گی، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گی، مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت
حج پہ بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گی وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے پھر حمد کے بعد نعت نبی صلی اللہ تعالی وسلم پیش کرنے کے لیے میں محمد المیر ولد سمیر منصوری صاحب سے گزارش کروں گا. بنے ہیں دونوں جہاں شاہیں دو سراں کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں شاہیں دو سراں کے لیے سجی ہے محفل کونین بے مصطفیٰ شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے جگہ جگہ نئے عنوان ہے ثنا کے لیے جگہ جگہ نئے عنوان ہے ثنا کے لیے میرے کریم میرے چارہ ساز بندہ نواز میرے کریم میرے چارہ ساز بندہ نواز تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے گدائے روح مدینہ ہوں کس کا منہ دیکھوں گدائے روح مدینہ ہوں کس کا منہ دیکھوں انہی کی بخشش کافی ہے مجھ گدا بے شک کے بے شک. لیے سبحان اللہ سبحان اللہ. انہی کی بخشش کافی ہے مجھ گدا کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آئیے پھر میں کھانا یعنی غذا اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کیونکہ اس سے انسانی زندگی کی بقا و باسطہ ہے اس لیے اس کے بغیر چارہ نہیں لہٰذا اس سے ادب احترام سے استعمال میں لانا فرض ہے. جو شخص کھانے کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے. شک بے شک. کھانا تو ہر صورت میں کھانا ہی ہے اگر اسے اس نیت سے کھایا جائے کہ اس کے کھانے سے بدن میں طاقت پیدا نہ ہوگی جس سے انسان بخوبی اللہ کی عبادت سے انجام دے سکے تو وہاں کھانا بھی انسان کے لیے عبادت بن جائے گا. کھانا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ گٹا تک دھوئے صرف ایک ہاتھ یا کچھ انگلیاں دھونے سے سنت ادا نہ ہوگی. کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر پہنچنا منع ہے. بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرے. اگر شروع میں دعا پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آئے تب یہاں دعا پڑھے بسم اللہ فاول آخری. روٹی پر کوئی چیز نہ رکھی جائے اور روٹی سے ہاتھ نہ پہنچے. کھلے سر کھانا سنت کے خلاف ہے لہٰذا سر ڈھک کر کھائے. کھانا ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھائے بائیں ہاتھ سے شیطان کا کام ہے. کھانے کا وقت اس طرح بیٹھے کہ دایاں پاؤں بچھا بایاں پاؤں کھڑا رکھے. کھانا نمک سے شروع کرے نمک پر ہی ختم کرے کہ اس سے بہت سی بیماری دفع ہو جاتی ہے. کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلیوں سے پوچھ کر صاف کرے. برتن میں جھوٹا نہ چھوڑے. اب کھانے کے بعد کی دعا پڑھے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اگر کسی کے یہاں کھانا کھائے تو یہاں بھی پڑھے اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. ہم ہاتھ دھوئے کھانے کے بعد جو ہاتھوں سے پوچھ لے انشاءاللہ جب ہم اس طریقے سے کھانا کھائیں گے تو ہمارا پیٹ نعرہ رسالت. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آج کے ہمارے جلسے کے ناظم جلسہ علی جناب مولانا غلام صادق صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں جو جلدی جلسے کی نظامت فرمائیں گے. سبھی حضرات تشریف لیں. انشاءاللہ جب ہم اس طریقے سے کھانا کھائیں گے تو ہمارا پیٹ بھرے گا ہی ساتھ ہی ہمیں ثواب بھی ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اور آپ کے کیا حال ہے؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں. بھائی میں آپ سے پانی پینے کا سنت آداب جاننا چاہتا ہوں. میرے بھائی پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کے بغیر ہمارا زندہ رہنا ممکن نہیں. زمین پر ہر مخلوق پانی پیتی ہے. ہر ایک کے پانی پینے میں امتیاز ہے. خصوصاً مسلمان کا پانی پینا سب سے ممتاز ہونا چاہیے. مسلمان کی ہر ایک ادا پیارے آقا کے سنت کے مطابق ہونا چاہیے. مسلمان اگر ہم سنت کے مطابق پانی پیئیں گے تو ہمارا پانی پینا بھی باعث ثواب ہو جائے گا. بے شک سبحان. آپ مجھے پانی پینے کا سنت طریقہ بھی بتا دیجیے. پانی ہمیشہ بیٹھ کر سیدھے ہاتھ سے سر کو ڈھک کر اور 3 سانس میں پینا چاہیے. پانی پینے سے پہلے بسم اللہ اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہے. ہمارے کچھ بھائی کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث میں ہے پیارے آقا نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص کھڑا ہو کر نہ پیے اور جو بھول جائے تو الٹی کر کے نکال دے. انشاءاللہ میں اس پر عمل کی کوشش کروں گا اور اب سے یہی دعا ہے کہ ہمارے ہر عمل کو پیارے آقا کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا. آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے آیت الکرسی کی فضیلت پیش کر رہا ہوں. آئیے اس کے قبل ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن پاک کی دوسری سورت اور سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ میں ایک ایسی آیت موجود ہے جس کی حدیث میں بڑی فضیلت بیان آئی ہے. یہ اتنی مبارک آیت ہے جس گھر میں پڑھی جائے شیطان اس گھر سے 3 دن دور رہتا ہے. اس کے گھر میں نہیں آتے ہیں اور 40 رات تک اس گھر میں جادو کا اثر نہیں ہو سکتا. حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں میں نے رسول خدا کے منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا جس نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی عادت بنا لی تو موت کے علاوہ کوئی چیز اسے جنت میں جانے کے لیے روک نہیں سکتی. اسے پڑھنے والا صدیق و عبید بن جاتا ہے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد صلی اللہ علیہ رسول کریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. آئیے صدق اللہ العظیم. آئیے آغاز گفتگو سے قبل ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے محبوب نے فرمایا حضرت اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے حبیب کے صدقے میں عورتوں کو بڑا مقام اور مرتبہ بخشا ہے. ہم کس ماحول میں رہ رہے ہیں؟ اس ماحول میں رہنے کے لیے عقل مندی کی ضرورت ہے. اس ماحول میں رہنے کے لیے سمجھداری کی ضرورت ہے. اس ماحول میں رہنے کے لیے عزم حوصلے کی ضرورت ہے. اس ماحول میں رہنے کے لیے اسلام کی گہری سمجھ کے ساتھ اسلام سے عمیل وابستگی کی ضرورت ہے. اسلام صرف کلمہ نماز کا نام نہیں ہے. اسلام ایک مکمل سویلائزیشن ہے, ایک مکمل تہذیب ہے. شرافت اسلام کا زوج, حیا اسلام کا زوج. یہ حیا اور حجاب ایک زیور ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا ہر جن کی الگ پہچان ہوتی ہے تو اسلام کی وہ خاص چیز حیا اور پردہ ہے, اور اگر حیا چلی جائے تو پھر دین بھی چلا جاتا ہے. ایک روایت میں فرمایا گیا کہ حیا اور ایمان دو آپس میں جڑی ہوئی چیزیں ہیں. ان میں سے ایک چلا جائے گا تو پیچھے پیچھے دوسری شے بھی چلی جائے گی. اے مسلمان عورت, بتول بن جا, زہرا بن جا اور اس اثر سے علیحدہ ہو جا, چھپ جا تاکہ تیرے آغوش میں حسین جیسا بچہ پیدا ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو
عمل نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کی اب آئیے ماہ نور فاطمہ بنت حاجی عارف منصوری وہ نعت خوانی کے لیے بچی تشریف لاری وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا سبحان وہ اللہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے کے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا واہ صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے السلام علیکم سبحان اللہ سبحان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم میں نے آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے قبل آئیے آپ اور ہم مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم میں مختصر وقت میں اپنی بات آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں شیطان اس نے اللہ کے حضور قسم اٹھائی میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا تجھ تک نہیں پہنچنے دوں گا ان کے دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا چاروں طرف سے آؤں گا کدھر بھاگو گے ظالم دو راستے بھول گیا اوپر والا اور نیچے والا جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے یا سر سجدے میں رکھ دیتا ہے تو شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اللہ کے یہ ہمارے بچے ہمارے لیے مستقبل ہے جن کے والدین کو تلفظ کا پروناؤنسیشن کا اچارن کا علم نہیں ہے اور بچوں سے سنے آپ پڑھو بیٹا سبحان اللہ السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدینہ کے تاجدار حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے بآواز بلند درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم میرے محترم حضرات میں نے آپ کے سامنے جس آیت کریمہ پڑھنے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور پر نوازا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کی یا الہی تو نے مجھے ایسی نعمتوں سے نوازا کی اور جس سے پہلے ایسا مقام کسی کو بھی عطا نہیں فرما تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما اے موسیٰ ہم نے تمہارے دل کو متوسط پایا سے نواز دیا فَقُلْ زَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ شَاكِرٍ وَمُنْ عَلَىٰ تَوْحِيدِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو تمہیں کو نوازا گیا پر شکر ادا کرو زندگی کے آخری لمحات تک توحید اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کی یا اللہ کیا محمد کی محبت یہ تو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر محمد اور ان کی امت نہیں ہوتی جنت دوزخ دین رات فرشتے انبیاء کسی
वाह। जभी तो आला हजरत अजीमत अकबर कंजुल करामत हक नियात की शान हम सुन्नियों की जान अहमद रजा कादिर बरेलवी अलैहि व रिजवानुल्लाह वाह। कुफ्र के ताबूत पर आखिरी खील ठोकते वक्त अपना अकीदा बयान करते और यहाँ कहा कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह क्या और हदीस कहिए। कुदसी वाह, भी वाह, वाह। लल्लाकुम लम्मा हज़रत रब्बुल बिया प्रभु ताला फरमाते अगर तुम न होते तो मैं अपना रब होना भी जाहिर न फरमाता। और जरा गौर करिए अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा। हम अपने जिस्म को ही देखें, आँख कान हाथ पैर वगैरह वगैरह ऐसी ऐसी नेमत सारी कायनात में इसकी कीमत नहीं बन सकती। यह नेमत अल्लाह ताला ने हमें मुफ्त में अता करी और अगर हम अल्लाह ताला की नेमत गिनना चाहे तो नहीं गिन सकते। और फिर कमाल की बात यह है कि अल्लाह ताला ने किसी नेमत पर यहाँ नहीं फरमाया कि ए इंसान मैंने तुझे यह नेमत देकर तुझ पर बड़ा एहसान किया, नेमत दी मगर एहसान नहीं देता। ए सुन्नियों अगले शारों से नवाजा मगर एहसान नहीं देता, इल्म फान से नवाजा मगर एहसान नहीं देता, आसमान का शामियाना लगाया मगर एहसान नहीं देता, जमीन पर फर्श बिछाया मगर एहसान नहीं देता, आसमान से पानी बरसाया मगर एहसान नहीं देता, जमीन से सब्जियां उगाई मगर एहसान नहीं देता, ईसा को भेजा मगर एहसान नहीं देता, इब्राहिम खलीलुल्लाह को भेजा मगर एहसान नहीं देता, मूसा खलीलुल्लाह को भेजा मगर एहसान नहीं देता। माशाअल्लाह वाह। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई आपके क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल व करम और आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। क्या बात है आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है? हाँ कुछ दिन पहले मुझे बहुत ज्यादा बुखार हो गया था। अच्छा ये बीमारी भी बड़ी खराब चीज़ है, पेशाब भी खर्च हो जाता है, पढ़ाई का भी नुकसान और जिस्मानी कुव्वत में भी फर्क आ जाता है। अरे भाई आप एक ऐसी बात कर रहे हैं, बीमारी तो अल्लाह की नेमत है। बीमारी और अल्लाह की नेमत हो कैसे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब कोई मोमिन बंदा किसी बीमारी का शिकार हो जाता है तो उसके बाएं कंधे पर बैठे फरिश्ते का हुक्म होता है कि इसके गुनाह लिखना बंद कर दो और दाहिने कंधे वाले फरिश्ते का हुक्म होता है कि इसके अमाल नामे में बेहतरीन नेकियां लिखो। सुभान अल्लाह मेरा रब कितना मेहरबान है। भाई कुछ लोग की साल में भी बहुत आवाजाही करते हैं, यहाँ तक कि रब की नासुजगी पर उतर आते हैं। हदीस शरीफ में है जब कोई आदमी बीमार हो जाता है तो अल्लाह पाक उसकी तरफ दो फरिश्ते भेज देता है कि जाकर देखो वहाँ मेरा बीमार बंदा क्या कहता है। इस बीमारी की हाल में भी अगर बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो फरिश्ते दरबार इलाही में जाकर अर्ज करते हैं बोला वह तो इस हाल में भी तेरा शुक्र अदा करता है। अल्लाह फरमाता अगर मैंने उसको इस बीमारी में मौत दे दी तो जन्नत में दाखिल करूँगा और उसे पहले से भी बेहतर परवरिश करने वाला और गोश्त और खून दूंगा और उसके गुनाह को माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह भाई आज आपने मेरी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इस्लाह फरमाई। अल्लाह हमारा हाल में सफीक अदा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह आज मेरी तकरीर का उन्वान है असद-ए-जाम का अदब। उस्ताद का काम सबसे अजीम व मुक़द्दस काम है। तमाम पैगंबरों परहेज़गारों और औलिया किराम ने उस्ताद की इज्जत पे इतना पर जोर दिया। दुनिया के तमाम मज़ाहिब में इस काम की अज़मत और बड़ाई को तस्लीम किया गया है। उस्ताद इंसान को बेखबरी के आलम से निकालकर जान पहचान की दुनिया में लाता है। उस्ताद शागिर्द की तरबियत करके उसकी जिंदगी की तमाम नाअहलियों को दूर करके उसके लिए उसकी जिंदगी का सफर आसान बना देता है। उस्ताद से इल्म हासिल करने के लिए शागिर्दों को चाहिए कि वह अपने उस्ताद के लिए अपने दिल में इज्जत मोहब्बत और एहतराम पैदा करे। तारीख में ऐसे लोगों की कसीर तादाद मौजूद है जिन्होंने अपने असद-ए के साथ एहतराम और मोहब्बत का रिश्ता कायम करके मुश्किल से मुश्किल राहों का सफर आसानी से तय करके कामयाबी की मशरत हासिल की है। बादशाह हारून रशीद ने अपने बेटे को इल्म हासिल करने के लिए एक उस्ताद की बारगाह में पेश किया। पहले के दौर पर इस तरह बड़ी बड़ी इमारतें और इतना जमाम नहीं होता था। तलबा जंगल से लकड़ी लाते, खुद खाना बनाते, पानी भरते और दीगर सभी काम करते और इन्हीं तालीम हासिल करते।
वाह अपने बेटे को बुलाया माशाअल्लाह। और एक चाबुक लगाया और कहा अल्लाह ने तुम्हें दो हाथ किस लिए दिए, एक हाथ से पानी डालो और दूसरे हाथ से अपने उस्ताद के पैर धो। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाल यह है कि हम उस्ताद की जरा सी डांट पर तंबीह पर बिगड़ जाते हैं। बाअदब बानसीब बेअदब बदनसीब। दरअसल उस्ताद का मकाम निहायत बुलंद है, यहाँ पैगम्बरी का काम है, क्योंकि हर पैगम्बर मुअल्लिम यानी तालीम देने वाला रहा है। हम सबको चाहिए कि अपने असातिज़ा का एहतराम और इज्जत का हर वक्त हर आन ख्याल रखे और भूले से भी कभी गुस्ताखी उनकी जनाब में न करे। अल्लाह ताला हमें अपने असातिज़ा का अदब करके और उनकी खिदमत करके फैज़ हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और मेरे असातिज़ा किराम की उम्र में इल्म में बरकत अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। वाह बेटा माशाअल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना वाह सुभान अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना बस मेरा मुँह मदीना बस मेरा मुझको भी दे खुदा मदीना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझको भी दे खुदा मदीना। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं। दर्द दिल की दवा सुभान अल्लाह। दर्द दिल की दवा मदीना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरा मदीना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, खुतबा के बाद मैंने जिस आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया, इसके मुतालिक कुछ अर्ज करने से कबल एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और मोहब्बत से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद के हम पर जो हुकूक है उनमें से ईमान लाने के बाद दूसरा इंतहाई अहम हक यह है कि इस कलाम को पढ़ा जाए और सही पढ़ा जाए, और यह उसी वक्त हो सकता है जब तजवीद के कवायद को मद्देनजर रखा जाए, जैसा कि रब इरशाद फरमाता है वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान को ढाल ढाल के पढ़ा जाए। लिहाजा मैं आपके सामने कवायद और मखारिज पेश कर रही हूँ, समाअत फरमाएं। जिस जगह से हर्फ अदा होता है
اسے مخرج کہتے ہیں۔ مخرج کی دو قسمیں ہیں، پہلی مخرج محقق، دوسری مخرج مقدر۔ حرف کے ادا کرتے وقت کسی جگہ کا تحقق ہو تو اسے مخرج محقق کہتے ہیں، ورنہ مخرج مقدر کہتے ہیں۔ جو آواز کسی مخرج محقق یا مقدر پر اعتماد کرے اسے حرف کہتے ہیں۔ ہر حرف کو اس کے مخرج اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ تجوید کی دو قسمیں ہیں، پہلی تجوید حقیقی، دوسری تجوید اصطلاحی۔ تجوید حقیقی حرف کو اس کے مخرج اور ضمیری صفات لازمہ کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید حقیقی کہتے ہیں۔ تجوید اصطلاحی حرف کو اس کے مخرج اور ضمیری صفات لازمہ و عارضہ کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید اصطلاحی کہتے ہیں۔ ترتیل حرف کو اس کے مخرج اور ضمیری صفات لازمہ کے ساتھ ادا کرنے کو ترتیل کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تجوید اصطلاحی کو لحن کہتے ہیں۔ لحن کی دو قسمیں ہیں، پہلی لحن ذلی، بڑی غلطی کو کہتے ہیں، جیسے حرف بڑھانا، گھٹانا، زبر زیر پیش کی غلطی کرنا، سین کی جگہ اسوات پڑھنا بغیر اور یہ حرام ہے۔ لحن خفی چھوٹی غلطی کو کہتے ہیں، جیسے لام اور را کو پور کی جگہ سے باریک پڑھنا بغیر اور یہ مکروہ ہے۔ جڑ زبان تالو سے مل کر قاف ادا ہوتا ہے، اس کے بعد ہی چھوٹا کاف ادا ہوتا ہے۔ بیچ زبان تالو سے مل کر جیم، شین، یا ادا ہوتا ہے۔ کنارہ زبان دال سے مل کر دعاد ادا ہوتا ہے۔ کنارہ زبان مسوڑے سے مل کر لام ادا ہوتا ہے۔ سیرہ زبان تالو سے مل کر نون ادا ہوتا ہے۔ پشت زبان قریب سیرہ زبان تالو سے مل کر را ادا ہوتا ہے۔ سیرہ زبان اوپر کے سامنے والے دانتوں کی جڑ سے تا دال تا ادا ہوتا ہے اور انہی دانتوں کا سیرہ اور سیرہ زبان تالو سے مل کر فا دال زو ادا ہوتا ہے۔ نوک زبان اوپر نیچے کے دانتوں سے مل کر زا سین سکواد ادا ہوتا ہے۔ اوپر کے دانتوں کا کنارہ اور ہونٹ مل کر فا ادا ہوتا ہے۔ دونوں ہونٹ مل کر با میم اور کچھ کھلا رہ کر واو ادا ہوتا ہے۔ حلق کی خالی جگہ سے الف، بیچ زبان تالو کی خالی جگہ سے یا مدہ ادا ہوتا ہے۔ حرف قلقلہ 5 ہے، قاف، توئن، بے، جیم، دال، قطب جدین۔ اکفا چھپانا کو کہتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد بقیہ حروف میں سے کوئی حرف آئے تو اکفا ہوگا۔ اکفا والے 15 حروف ہیں، تے، ثے، جیم، دال، ذال، زے، سین، شین، صاد، دعا، تو، ذو، فے، قاف، قاف۔ اقلاب بدلنے کو کہتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے تو اقلاب ہوگا، جیسے من بعدی۔ ادغام ملانا کو کہتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا۔ اظہار ظاہر کرنے کو کہتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو اظہار ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دیکھیے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ میں اچھا ہوں، آپ کے کیا حال ہے؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں بھائی، میں آپ سے کچھ دینی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ پوچھئے بھائی، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ میرے بھائی اللہ تعالیٰ کی عبادتیں تو بہت سی ہے، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، غریب و مسکینوں کی مدد کرنا، لیکن ان ساری عبادتوں سے افضل العبادت نماز ہے۔ کیا آپ مجھے نماز کے بارے میں تفصیل سے بتا سکتے ہیں؟ ہاں کیوں نہیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر دن بھر میں 5 وقت کی نماز فرض کی، پہلی فجر، دوسری ظہر، تیسری عصر، چوتھی مغرب، 5ویں عشاء۔ آپ مجھے نماز کا طریقہ بھی بتا دیجئے۔ جی ضرور، سب سے پہلے جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کریں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا مستحب ہے۔ نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، کانوں تک لے جا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے باندھ لیں۔ اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اور یہ فرض ہے۔ اس کے بعد تاؤج یعنی آؤز تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھے۔ ثنا اور تاؤج کا نماز میں ثنا اور تاؤج کا پڑھنا مستحب ہے، سنت ہے، تسمیہ کا پڑھنا مستحب ہے۔ اب سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھے اور یہ واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایک سورت یا 3 آیت، ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیت کے برابر ہو پڑھے۔
अब रुकू करें। नमाज में रुकू करना फर्ज है। रुकू का अदना दर्जा ये है कि पीठ और सर सीट में हो, ऊंचा नीचा ना हो। अगर कोई अब रुकू की तस्बीह पढ़े कम से कम 3 बार, सुबहान रब्बियल अजीम, तर्जुमा पाक है मेरा परवरदिगार अजमत वाला। अब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर खड़े हो जाए, इसे कोमा कहते हैं। नमाज में कोमा करना वाजिब है। नमाज में कोमा करना वाजिब है। अगर कोई पूरी तरीके से खड़ा ना हुआ और कोमे में अगर सजदे में चला गया, अगर भूल से हो तो सजदा सो करे, जान करके किया हो तो नमाज फासिद हो जाएगी। अब अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाए। सजदे में सबसे पहले दोनों घुटने, फिर हाथ के पंजे, फिर नाक, फिर पेशानी जमीन पर रखे। अगर किसी ने इस तरह दोनों पैरों की उंगलियों का पेट जमीन से लगाए, अगर किसी ने इस तरह सजदा किया कि पैर की नोक जमीन से लगाई तो सजदा अदा नहीं होगा। पैरों की कितनी उंगलियों का जमीन पेट से लगाना जरूरी है? 1 उंगली का पेट जमीन से लगाना फर्ज है, 3 उंगली का वाजिब है, 5 उंगली का सुन्नत है। सुभान अल्लाह। अब सजदे में जाए, अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाए, सजदे की तस्बीह पढ़े, सुभान रब्बियल आला, तर्जुमा पाक है मेरा परवरदिगार बहुत बुलंद। अब अल्लाह अकबर कहकर बैठ जाए। दोनों सजदों के बीच बैठने को जलसा कहते हैं। जलसे में इतनी देर बैठे कि 3 बार सुभान अल्लाह कह सके। अगर कोई इतनी देर ना बैठा तो जलसा अदा नहीं होगा और वाजिब तर्क होगा। यहाँ मुझे एक हदीस भी याद आ रही है। जी जरूर सुनाए। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम दोनों सजदों के दरमियान यह दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा गफिरली वरहमनी वजबुरनी वहादीनी वरजुकनी। अल्लाह मुझको बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, मुझको रिज़्क अता फरमा। इसके बाद सजदे में जाए, सजदे की तस्बीह पढ़े। इसके बाद बाकी रकातें भी इसी तरह अदा करे।